پرہیزگار بن جاؤ، میری بندگی کا توق گلے میں ڈال لو، دنیا میں آخرت بنا لو، اور میرے حکام کے سامنے اپنی اطاعت کی گردنیں جھکا دو اور میری بندگی میں زندگی بسر کر لو، تو کیا ہے، تمہیں بڑی امن کی جگہیں نصیب ہو جائیں گی، فی جنات و عیون، بڑے باغات نصیب ہو جائیں گے، دل کا چشمے نصیب ہو جائیں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، بڑے بڑے اعلیٰ لباس تمہیں نصیب ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے سنگتیں اور صحبتیں اور خوبصورت پیاری سنگتیں نصیب ہوگی کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بھی تمہارے جی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اور جنت کی اعلیٰ حوروں سے تمہاری ازدواجی زندگی ہوگی، اور ہر قسم کے میوے پھل جو چاہو گے میسر ہوں گے، اور یہ وہ زندگی ہے کہ جو اللہ پاک نے صرف پرہیزگاروں کے لیے جس کا وعدہ کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، فرمایا یاد رکھو لوگوں جب قیامت واقع ہو جائے گی، یاد کرو جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، تم بھولے ہوئے ہو، یاد کر لو، تم بھولے ہوئے ہو کہ شاید وہ دن نہیں آنے والا، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ خافضۃ رافضہ، مرنے کے بعد وہ قیامت کا دن بعضوں کو پست کر دے گا، بعضوں کو بلند کر دے گا۔ خافضۃ، بعضوں کو پستی میں لے جائے گا، بعضوں کو بلندی میں لے جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی اور جلال الہی سے زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اللہ کے جلال سے ٹوٹ ٹوٹ کر پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پھر وہ غبار ہو کر اڑنے لگ جائیں گے۔ اس وقت وکنتم ازواجا ثلاثہ، لوگوں تم تین طبقوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے، ہمارے تین طبقے بنا دیے جائیں گے۔ فاصحاب المیمنہ، ایک وہ ہوں گے جنہیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، تمہیں پتا ہے کہ داہنے ہاتھ والے لوگ کون ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ما اصحاب المشأمہ، تمہیں معلوم ہے بہنے ہاتھ والے کون ہوں گے؟ والسابقون السابقون، اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جو سب پر سبقت لے جائیں گے، سبقت لے جانے والے، تین طبقے بن جائیں گے۔ فرمایا اولئک المقربون، وہ جو سبقت لے جائیں گے عمل صالح میں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، انہیں اللہ کی قربت عطا کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، انہیں نعمتوں سے معمور جنتیں نصیب ہوں گی۔ ثلۃ من الاولین، مگر یاد رکھ لو یہ بڑی خاص بات ہے، وہ جو مقرب ہوں گے جنہیں اللہ کی خاص قربتیں اور اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے، فرمایا لوگوں ان میں سے اکثریت تو اگلے لوگوں کی ہوگی، ان میں سے اکثریت تو اگلے لوگوں کی ہوگی جو گزر گئے۔ وقلیل من الاخرین، مگر پچھلے لوگ مایوس نہ ہوں، کچھ پچھلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ اب وہ کون خوش نصیب ہیں جو ان پچھلوں میں سے ان مقربین میں داخل کیے جائیں گے۔ اس خوش نصیبی کو زندگی میں اختیار کرنا، یہ وہ دور ہے۔ علی سرر موضونہ، یہ مقربین مرصع تختوں پر آرام سے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جنت۔ متکئین علیہا متقابلین، وہ ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد خدمتگار نوجوان ہر وقت خادم بن کے گھومتے رہیں گے۔ باکواب و اباریق و کاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آگے پورا بیان کیا ہے جنت کا، پھلوں کا، گوشتوں کا، اور یہ سارے خدام کیسے؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے ایک پوشیدہ خوبصورت سفید موتی ہے، یہ خادم موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے تمہاری خدمت کے لیے ہوں گے۔ اور وہاں کوئی لغو نہیں ہوگی، کوئی فضول بکواس نہیں ہوگی، اور کسی کی دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ واصحاب الیمین، یہ مقرب لوگ ہوں گے۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دانے ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ بے خار بیریوں میں، یہ فی صدر مخدود، یہ مقربین سے ان کا درجہ کم ہوگا۔
اور ان کو کم درجے کے باغ ملیں گے، جیسے درمیانے درجے کے تھوڑے سوکھے پھوکے سے باغ ہوتے ہیں، اعلیٰ نہیں، کم درجے کے ملیں گے، مگر اس میں کیلوں کی تہ بتہ درخت ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، پانی کی آبشاریں جھرنے ہوں گی، میوے ہوں گے، فصل ختم نہ ہوگی، اور ان کو اچھے خوبصورت فرش دیے جائیں گے، یہ اس میں ان کو جنت کی سنگتیں ملیں گی، رہیں گی۔ پھر فرمایا ثلۃ من الاولین، ان کے میں بڑے لوگ، اگلوں میں بھی بڑے لوگ ہو گزرے، وثلۃ من الاخرین، اور پچھلوں میں بھی کافی لوگ اس طبقے میں جائیں گے، پچھلوں میں سے بھی کافی لوگ اس طبقے میں جائیں گے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے لوگ کون ہیں؟ بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فی سموم و حمیم، وہ گرم ہوا، جلا جلسا دینے والی ہوا اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں رہیں گے، فی ظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں رہیں گے، لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک انہیں نصیب ہوگی نہ کوئی فرحت نصیب ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں اذیت میں مبتلا ہیں، جو دنیاوی زندگی میں بڑی آسائش کی زندگی گزار کے آئے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے خوشحال، پر آسائش خوشحالی کی زندگی گزار کے آئے ہوں گے، انہوں نے تکلیف والی زندگی دنیا میں دیکھی نہیں ہوگی، اتنی نعمتیں، آسائشیں، مال و دولت، وسائل ان کے پاس ہوں گے کہ مترفین کی زندگی، بڑی خوشحالی اور آسائش کی زندگی گزار کے آئے ہوں گے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں، اللہ کو بھولنے کی صورت میں یہاں ان کو یہ زندگی نصیب ہوگی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عظیم گناہ کیے کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اس وقت وہ عذاب اور تکلیف دیکھ کر کہیں گے وَقَالُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد، یعنی بھول گئے تھے کہ کیا مرنے کے بعد بھی ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آخرت میں ہم نے یہ انجام کو پانا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اب سورہ الحدید میں فرمایا، ارشاد فرمایا یوم ترل، آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ الحدید میں فرمایا 11 نمبر آیت، لوگوں کون ہے تم میں جو اللہ کو آج اپنی کمائی میں سے قرض حسنا دے دے؟ تم میں سے کون ہے جو آج اللہ کو اپنی کمائی میں سے قرض حسنا دے دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے؟ کون ہے تم میں سے جو آج اللہ کی راہ میں خرچ کر دے؟ میں اپنے لیے قرض حسنا شمار کر لوں گا، اللہ فرماتے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور جب وہ مر کے، وہ جو قرض حسنا کیوں فرمایا کہ میں اس کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں، آج جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، جو ہم اپنے اوپر خرچ کر لیں گے اپنی آسائش زندگی پر، وہ ہمارا حق تھا، ہم نے استعمال کر لیا، ختم کر لیا، اچھے کھانے پر، اچھے پہننے پر، اچھے رہنے پر، آسائش حیات پر، اولاد کی سہولت پر، زندگی میں عزت دار مقام حاصل کرنے پر، جو کچھ ہم یہاں خرچ کر لیں گے وہ ہماری کمائی تھی، ہمارا حق تھا، ہم نے استعمال کر لیا، ختم ہو گیا، اس کے بس آخرت کا کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ آخرت کے لیے اپنا اکاؤنٹ بناؤ، میں اسے قرض بناتا ہوں تاکہ آج قرض لیتا ہوں، مر کے آؤ گے تو تمہیں دوہرا کر کے عطا کر دوں گا، کئی گنا بڑھا کے عطا کر دوں گا۔
دو نور. اور یہ پسند یہ آگے جو آ رہا ہے اللہ پاک اس کو دو نور عطا فرمائے گا اور پھر جنتیں عطا ہوں گی, ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گی, اور یہ بڑی عظیم کامیابی. ثم یوم یقول المنافقون والمنافقات. اب کافروں کی بات نہیں کی, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, اور ان کو منافق قرار دیا جا رہا ہے جو ہے تو مسلمان, اور ہم لوگ جو خود کو کہتے بھی مسلمان ہیں مگر اس دنیا میں رہ کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا عمل ایمان کے قول کے مخالف ہے, ہماری زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. فرمایا یہ لوگ جن کی زندگی میں نفاق ہے وہ اس دن نور والوں کے ساتھ, نور کے ساتھ چلتے ہوئے خوش نصیبوں کو دیکھ کر کہیں گے یقول للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. وہ کہیں گے اپنا ذاتی تعلق, رشتہ داری, جو تھوڑا تعلق دنیا کا ہوگا اس رشتے کا حوالہ دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ لے چلو, اور جو نور تمہیں مل گیا اس روشنی میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو. مانگیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. انہیں مومن نور والے لوگ کہیں گے یہ نور یہاں نہیں ملتا, دنیا میں ملتا ہے. یہ جو دو شمعیں, دو چراغ نور کے ایمان کے ہمارے آگے اور دائیں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اور قیامت میں جدھر ہم جاتے ہیں اللہ پاک نے دو نور ہماری پہچان کے لیے مقرر کر دیے. یاد کر لو اس نور کا سودا یہاں نہیں ہوتا, دنیا میں ہوتا. ہم یہ نور دنیا سے خرید کے لائے, کہیں گے ہم یہ نور دنیا سے خرید کے لائے ہیں. تم سے ہو سکے تم بھی واپس دنیا میں چلے جاؤ, نیک اعمال کرو, دنیا کی کمائی سے آخرت خریدو اور اپنی آخرت کے لیے توشہ بناؤ, اللہ کو قرض حسن دو, اللہ کو راضی کرو اور وہاں سودا کر کے یہ نور خرید لو. ملیں گے وہاں, جلیں گے یہاں. ملیں گے یہاں اور جلیں گے وہاں. ان کو انکار کر دیا جائے گا. وہ کہیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب. پیچھے ہٹ جاؤ پھر اور جا کے دنیا میں روشنی کی تلاش کرو. اتنی بات کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور دیوار کے ایک طرف دروازہ ہوگا اور ادھر رحمت ہوگی, ادھر عذاب ہوگا. اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا ینادونہم, وہ ان کو آواز دیں گے, پھر آواز دیں گے الم نکم معکم. کیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے, ہماری آپ کی دوستی نہیں تھی, میں آپ کا ماموں نہیں تھا, میں آپ کا بھانجا نہیں تھا, آپ کا چچا نہیں تھا, بھتیجا نہیں تھا, باپ نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, محلے داری نہیں تھی, رشتہ داری نہیں تھی. اپنے تعلق سانگے کو جتائیں گے اور تعلق جتا کر کہیں گے کیا دنیا میں ہمارا تمہارا یہ سنگت تعلق نہیں تھا؟ قالوا بلا. وہ نور روشنی میں رہنے والے مومن کہیں گے ہاں تھا. ولکنکم فتنتم انفسکم. مگر وہ کہیں گے کہ تم نے تو خود دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا. تم نے تو خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا. وتربصتم, اور تم ہمارے لیے مصائب کے منتظر تھے کہ یہ جو دنیا میں کمزور رہ گئے ہیں اور نہیں کر رہے اور یہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے, ہماری مصیبتیں دیکھتے تھے, اپنے آپ کو حالانکہ مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا. ورتبتم, اور تم اس دن کے بارے میں شک میں مبتلا لگتے تھے, یعنی اتنے بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے تھے کہ لگتا تھا جیسے تمہیں شک ہے کہ شاید قیامت آنے والی ہی نہیں ہے. وغرتکم الامانی, اور دنیا کی آرزوؤں اور تمناؤں نے تمہیں مغرور کر دیا تھا اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. میں یہ بھی کما لوں, میں یہ بھی لے لوں, یہ بھی بن جاؤں, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی مل جائے, اتنا مال بھی آ جائے, اب یہ سودا بھی ہو جائے, یہ بھی میں کر لوں, یہ بھی. تم ہر قدم کے بعد اگلے قدم کی امانی, یہ جو آرزویں اور امیدیں تمہیں دنیا میں چڑھا رہی تھیں, غرتکم, انہوں نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا. ان آرزوؤں اور امیدوں کے ختم نہ ہونے والے تانتے میں تم غرق ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے. اور ہم نے ضرورت کے مطابق امیدیں رکھی مگر آخرت کی تقاضوں کو پورا کیا. فرمایا حتی جاء امر اللہ, حتیٰ کہ اللہ کا امر آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, اور تم اللہ کے بارے میں اس دھوکے میں مبتلا رہے. یہ جو میں نے عرض کیا قرآن مجید میں جو فرمایا کہ وہ جو اللہ کے لیے قرض حسن دے گا اللہ اس کو نور عطا کرے گا اور وہ کہیں گے ہم یہ نور دنیا سے خرید کر آئے. اس کے لیے اللہ پاک نے ایک حدیث شریف ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, متفق حدیثیں ہیں یہ بخاری شریف مسلم میں. فرمایا کہ حسد کرنا اور رشک کرنا کسی کے لیے جائز نہیں, کہ کسی پر رشک اور حسد
نہ کیا جائے مگر دو آدمیوں پر کیا جائے. دو آدمیوں کے بخت پر، حسد سے مراد رشک ہے یہاں. دو آدمیوں کے بخت پر اور نصیب پر رشک فرمایا کیا جانا چاہیے کہ وہ اتنے دو اونچے نصیب ہیں کہ ان کے برابر کا دنیا میں نصیب کوئی نہیں. ان پر رشک کرو، حسد بھی کرو. مطلب یہ کہ خواہش کرو کہ کاش ہمیں بھی یہ نعمت نصیب ہو اور ہم بھی یوں ہی کریں. حضور السلام نے فرمایا کون سی؟ فرمایا لا حسد الا فی اثنین، حسد اور رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے بعد میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک اس آدمی کے عظیم بخت پر رشک اور حسد کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مالدار بنایا اور اس نے اپنا مال حق کے فروغ پر خرچ کر دیا. اب یہاں ایک قسم ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں کو دینا بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. بیوگان، یتامہ، مساکین پر دینا بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. دیگر ضرورت مندوں، بیماروں پر خرچ کرنا، معاشرے کے دیگر رفائی کاموں پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. مگر قابل رشک خرچ کرنا وہ ہے جو اللہ کے دین پر کیا جائے. فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، قابل رشک وہ مالدار ہے جس کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس نے اپنا مال حق کے فروغ میں اور حق کو قائم کرنے میں خرچ کر دیا. ایک اور دوسرا رجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے دین کی دانائی عطا کی اور وہ اس دانائی کی دنیا کو تعلیم دے رہا ہے، اس اللہ کی دی ہوئی دانائی کو پھیلا رہا ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولا لا حسد الا فی اثنتین، یہ دوسری ریپیٹ کی ہے بات کہ حسد صرف دو آدمیوں میں جائز ہے کہ ان کا بخت اور نصیب بڑا اونچا ہے. رجل آتاہ اللہ، یہ انہوں نے الگ حضور علیہ السلام سے سنا کسی موقع پر، انہوں نے الگ کسی موقع پر حضور علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے جب سنا تو آقا نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یکوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اس شخص کے نصیب پر رشک کرو جس کو اللہ نے قرآن اور قرآن کا علم عطا کیا اور وہ راتیں بھی اس قرآن کی خدمت میں گزار رہا ہے اور دن بھی قرآن کی خدمت میں گزار رہا ہے، جس کی راتیں اور دن قرآن کی خدمت میں بسر ہو رہے ہیں. اور دوسرا شخص رجل آتاہ اللہ مالا، وہ مالدار جس کو اللہ نے مال عطا کیا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، وہ نہ رات دیکھتا ہے دن، جس حساب سے اللہ نے مال دیا ہے وہ راتوں کو بھی خرچ کیے جا رہا ہے اور دن کو بھی خرچ کیے جا رہا ہے. اور راتوں کو خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ چھپا کر بھی کرتا ہے اور دن میں خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ دکھا کر بھی کرتا ہے تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ملے. وہ مالدار قابل رشک ہے اس کا مال خرچ کرنا جو حق کے فروغ کے لیے دن رات مال خرچ کیے جا رہا ہے جتنا اللہ نے دیا. یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، جو اپنا مال میرے دین اور میرے حق کے فروغ اور اس کی اقامت کے لیے خرچ کرے اور میں اس کو قرض بنا کے اپنے پاس رکھ لوں تاکہ جنت میں آئے. تو ایک تو اس کو دو گنا کر کے اس کا قرض دوں، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور بزرگی والا اجر ساتھ دوں. بزرگی والا اجر کیا ہے آگے بیان کیا، وہ جو اس کو نور بھی دوں اور جنتیں بھی عطا کروں. اس کے بعد سورہ التحریم میں اللہ پاک نے اسی تصور کو پھر ریپیٹ کیا، فرمایا یوم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا لا یخزی اللہ النبی، اللہ پاک اس دن نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا. والذین آمنوا معہ، اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے وہ بھی رسوا نہیں ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان ایمان لانے والوں کو جو نبی کی معیت اور اس راستے پر چلے ہوں گے اللہ پاک نور دے گا جو ان کے داہنے بھی چلے گا اور ان کے آگے بھی چلے گا. تو یہ ان کی ایک علامت ہوگی کہ جدھر جائیں گے دو نور والے جائیں گے. اللہ پاک آخرت کے نور ان کے لیے پیدا کر دے گا. اس کو پھر قرآن مجید نے آگے سورہ الحاقہ میں بیان کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک بار پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور یک بارگی پٹک کر گرا کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَيَوْمَئِذٍ وَاقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور پس اس دن جس دن قیامت واقع ہو جائے گی. یہ بار بار کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ قرآن کا تھیم یہ ہے کہ یہاں
دنیا میں رہنے والے دنیا میں رہ کر حقیقت میں بھول گئے ہیں کہ قیامت آنے والی. ہم ایمان سے کہیں ہم بھول گئے. اگر نہ بھولے ہوتے تو ہم اس سے بے فکری کی زندگی بسر نہ کرتے. ہمارا بے فکر ہو جانا بھول جانا. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، پھر آسمان پھٹ جائے گا، پھر اس دن وہ بالکل بودا ہو جائے گا، بے حقیقت ہو جائے گا. والملک علی ارجائہا، اور آسمان پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے سب ان کے کناروں پر چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَّہ، اس دن سب لوگ تم اللہ کے روبرو حاضر کر دیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی معمولی سی معمولی بات بھی اللہ کے حضور پوشیدہ نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، پھر وہ شخص خوشبخت جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ کہے گا خوش ہو کر لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. اسے خوشخبری مل گئی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں آج اس دن کی ملاقات کرنے والا ہوں. فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ خاطر خواہ خوشی کی زندگی بسر کرے گا. فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ پھل ہیں، یہ میوے ہیں اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ. اور یہ صلہ ہے ان دنوں گزشتہ دنوں کا جو دنیا میں گزار کے آ رہے ہو، ان گزشتہ دنوں کا جو دنیا میں بسر کر کے آ رہے ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہے گا پریشان ہو کر کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت، اب یہاں ہوئی نکتہ ہے، کاش موت مجھے بالکل ختم کر چکی ہوتی. کہتا ہے کاش موت مجھے بالکل ختم کر چکی ہوتی، مگر ایسا نہیں، کیونکہ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں، اس زندگی سے اگلی زندگی میں منتقل کرنے کا نام ہے. ما اغنا عنی مالیہ، اس وقت وہ رو کر چیخ کر کہے گا کہ ہائے میں مالدار تھا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی آج میرے کسی کام نہ آیا، میری کمائی میرا مال و دولت سرمایہ بھی کسی کام نہ آیا. پھر کہے گا حالانکہ انی سلطانیہ، میں دنیا میں مقتدر تھا، میری حکومت تھی، میں بادشاہ تھا، میرے پاس طاقت اور اقتدار تھا، میری حکومت سلطنت اور اقتدار بھی آج میرے کام نہ آئی. آواز دی جائے گی خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا فرشتوں اس آج اپنے مال و دولت اور سرمایہ کو یاد کرنے والا اور اپنی سلطنت اور طاقت اور اقتدار کو یاد کرنے والا، ان کو پکڑ لو اور پکڑ کر اسے زنجیروں میں جکڑ دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کی آگ میں اوندا جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور دوزخ میں ڈال کر 70 گز لمبا زنجیر لے آؤ. 70 گز لمبا دوزخ میں زنجیر لے آؤ اور 70 گز اس 70 زنجیروں کے ساتھ اس کو اچھی طرح جکڑ کے باندھ دو اور دوزخ میں پھینکے رکھو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، حقیقت یہ ہے کہ اس کا صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان نہیں تھا. اس کا ایمان مال میں تھا، اس کا ایمان اپنے سلطان، مال و دولت اور اقتدار اور حکومت میں تھا. اس کا ایمان اپنی دنیا کی نعمتوں میں تھا، اللہ پر نہ تھا. اللہ پر ہوتا تو وہ اللہ کے ساتھ آج کی ملاقات کو ہر شے پہ ترجیح دیتا، ہر شے پہ ترجیح دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا حقیقت میں اللہ پر ایمان نہ تھا. اور دلیل کیا ہے؟ یہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا تھا، مسکینوں غریبوں کے کھانے کا بندوبست نہ کرتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس یہ غریب انسانیت کا ہمدرد نہیں تھا، آج قیامت میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں. ولا طعام الا من غسلین، آج اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے زخموں کا جو دھون ہے، پیپ کا بھرا ہوا، وہ اس کی خوراک ہے، وہ پانی پیے. لا یاکل الا الخاطئون، اور یہ زخموں کا دھون اور پیپ کا جلتا ہوا دوزخ کا پانی اور خوراک، یہ کن کی خوراک ہے؟ صرف کافروں کی نہیں. الخاطئون
جو گناہگار ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ ان کی خوراک ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے اسی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا کچھ انہ لتذکرۃ للمتقین، یہ سبرا بیان، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسی مضمون کو لوٹ، یعنی اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید نے کتنا زور دیا ہے آخرت یاد کرانے پر، موت یاد کرانے پر اور قیامت یاد کرانے پر، کتنا زور دیا۔ اگر آپ کسی ایک مضمون کو لے لیں شاید اتنا زور قرآن مجید میں کسی اور مضمون پر نہ ہو۔ اور فرمایا یوم تکون السماء کالمہل ونراہ قریبا، فرمایا انہ یرونہ بعیدا، انہم یرونہ بعیدا، وہ لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، اس لیے بے فکر ہیں کہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم تو اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں، وہ آنے والی، وہ آنے والی۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ وہ دن ہے جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کے گالے کی طرح ہلکے ہو کے اڑتے پھریں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس مضمون پر بھی قرآن مجید نے ریپیٹڈلی کتنا زور دیا ہے، دوستیوں کے سبجیکٹ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو تین سبجیکٹ بڑے بار بار آ رہے ہیں، ایک دنیا کا مال کمانا اور اللہ کے دین پر، اللہ کے حق پر اور اللہ کی راہ پر خرچ نہ کرنا، ایک غریب لوگوں اور دکھی انسانیت کی پرواہ نہ کرنا، ان کی ہمدردی نہ کرنا، ایک مال و دولت، سلطنت، اقتدار میں مغرور اور دنیا کی زندگی کو دھوکے میں مبتلا ہو جانا۔ ان ساروں کو سٹیپ بائی سٹیپ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی تیسرا چوتھا دوستی، غلط دوستی کا انتخاب کرنا۔ فرمایا کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے گا، نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم بنی، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے، قرآن کہتا ہے دوست ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے، مگر کوئی کسی کا ہمدرد نہ ہوگا، اور گناہگار تمنا کرے گا کہ کسی طرح اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر میرے بیٹے ہی دوزخ میں چلے جائیں تو انہیں بھیج دوں اور میں بچ جاؤں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج انسان اپنے آپ کو آگ میں جھونک سکتا ہے بیٹوں کو بچانے کے لیے، مگر قیامت کا دن وہ دن ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوزخ کو دیکھ کر گناہگار یہ کہے گا، مجرم لوگ کہیں گے کہ کاش آج میرے بیٹے مجھ سے فدیہ لے لیے جائیں، میرے بیٹے مجھ سے فدیہ بدلہ لے لیے جائیں، انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے اور میں بچ جاؤں۔ وصاحبتہ واخیہ، وہ کہے گا کاش آج میری بیٹی میرا بیوی فدیہ لے لی جائے، وہ دوزخ میں چلی جائے، میں بچ جاؤں۔ واخیہ، میرا بھائی فدیہ لے لیا جائے، وہ دوزخ میں چلا جائے، میں دوزخ میں بچ جاؤں۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ کہے گا میرا سارا خاندان آج دوزخ میں چلا جائے جس میں دن رات میں رہتا تھا اور میں بچ جاؤں۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، حتیٰ کہ زمین پر رہنے والے سارے انسان دوزخ میں چلے جائیں کہیں میں بچ جاؤں۔ یہ عالم ہوگا نفسا نفسی کا، نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ساری روئے زمین کی مخلوق دوزخ میں چلی جائے، میں بچ جاؤں۔ اس کا جواب آئے گا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا ہے، اسی کو چلنا ہے۔ نزاعۃ للشوا، اور یہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے جس میں گناہگار جھونکے جائیں گے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے اللہ کے فرمان سے اپنی پیٹھ پھیر لی ہو، جو دنیا میں اللہ کے دین اور اس کے احکام سے روگرداں ہو گیا ہوگا۔ تولا، جس نے منہ پھیرا ہوگا، اپنی پیٹھ پھیری ہوگی اور دین کو اور اللہ کے حکم کو بھول گیا ہوگا، یہ دوزخ کی آگ ہر اس گناہگار کی کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبر اور کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے دنیا کی گھبرا جاتا ہے۔ یہاں اس موقع پر اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اے بے صبر کم ہمت انسان، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے گھبرا جاتا ہے، اور ہم نے تمہیں اتنی بڑی تکلیفوں کی بات سنائی ہے اس سے نہیں گھبراتا،
وہاں کیا ہونے والا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور تھوڑی سی فراخی ملتی ہے تو رک جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو اللہ کی حضور نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو پوری زندگی اللہ کے حضور نمازوں پر مداومت اور پابندی رکھتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال و دولت میں اللہ کے لیے حصے مقرر کر رکھے ہیں اور بے تحاشا وہ حصے دیتے رہتے ہیں. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، محروموں کو بھی دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، یہ لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں. اور پھر آگے ان کا ذکر قرآن مجید نے دوسرے انداز کے ساتھ فرمایا. یہاں قرآن مجید نے پھر آگے سورہ مدثر میں بیان کیا. مدثر میں فرمایا ولا تمنن تستکثر، اے بندے کسی پر اس خیال سے احسان نہ کر کہ تو جواب میں اس سے بہتر رد عمل کا طالب ہو. ولا تمنن، کسی پر ایسا احسان، ہم اسی طرح احسان کرتے ہیں. ہمارے احسان یہی ہیں، ہم ایک گنا احسان کرتے ہیں، 2 گنا کی توقع کرتے ہیں، یا کم سے کم 1 گنا کی توقع تو جواب میں کرتے ہیں. اور اگر ہماری بھلائی کے ساتھ دوسرا ہماری اس توقع پر پورا نہ اترے تو ہم احسان فراموشی بھی کرتے ہیں، احسان جتلاتے بھی ہیں. فرمایا ولا تمنن تستکثر، کسی پر اس خیال سے احسان نہ کر کہ تو اس سے زیادہ کا طالب ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ سورہ مدثر ہے. اور اللہ کے دین کی راہ میں جو تمہیں تکلیفیں آئیں وہ تکلیفیں خوشی سے اٹھا اور صبر کرتا جا، صبر کر. اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا. اس کا بات آ رہا ہے آیت نمبر 12 میں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور قیامت یاد دلا کے فرمایا اے بندے میں نے اس بندے کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں قیامت کا، قبر کا، قیامت کا، آخرت کا، بات کی زندگی کا کتنا تعلق ہے ہماری دنیاوی زندگی میں، خاص طور پہ ہمارے مال و دولت کے ساتھ. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس شخص کو کثرت کے ساتھ دنیا میں مال عطا کیا تھا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بڑے بیٹے دیے تھے جو اس کے پاس ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے تھے اور وہ فخر کرتا تھا میرے بیٹے جوان ہیں. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اسے جاہ و عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے بڑے ذرائع اور وسائل دیے تھے. آپ دیکھیں ایک ایک جملہ ہماری زندگی پر کس طرح صادر آ رہا ہے. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، میں نے اسے اتنا کچھ دیا، مال بھی کثرت سے دیا، بیٹے بھی دیے، جاہ و منصب بھی دیا، دنیاوی ذرائع اور وسائل بھی دیے، مگر اس بندے کا لالچ دیکھو. اللہ فرما رہا ہے ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی طمع کرتا تھا کہ مجھے اور ملے. یہ ہماری زندگی کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. پھر بھی طمع کرتا تھا کہ ہمیں اور ملے. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، وہ در حقیقت ہماری آیتوں کو جھٹلانے والا تھا، جو ان نعمتوں میں اور بڑھ بڑھ کر لینے میں تو لگا رہتا تھا اور آگے جو سزا اور جزا کا دن آنے والا اس کو بھولا رہتا. سورہقہ صعودا، اس کی سزا ان قریب بڑی چڑھائی پر چڑھا دوں گا. فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو دوزخ کی آگ میں جھونکوں گا. اب پورے بیان آ گیا تھا، پہلے پورا بیان آ گیا دنیاوی زندگی کی ان آزمائشوں کا بیان آ گیا، اور ان آزمائشوں کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے میں ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کیا ہے؟ ولا تبقی ولا تذر، وہ آگ ایسی ہے جو کچھ بھی باقی نہیں رہنے دے گی اور کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، ہر چیز کو جلا کر ختم کر دے گی. لواحۃ للبشر، آدمیوں کو جھلسا کے رکھ دے گی. علیہا 19، اس دوزخ کے اس عذاب پر اللہ نے 19 کارکن مقرر کر رکھے ہیں ایک ایک آدمی کو عذاب دینے کے لیے. 19 فرشتے کارکن عذاب دینے کے لیے. فرمایا کلا والقمر، ہاں قسم ہے چاند کی جو گھٹتا بڑھتا ہے. واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ طلوع ہوتی ہے. انہا لعہد الکبر، دوزخ کی آگ بہت بڑی آفت ہے. نذیرا للبشر، یہ بشر اور انسان کو ان سے ڈرانے والی ہے.
لمن شاء منکم من یتقدم اور یتاخر، تم میں سے جو شخص چاہے نیکی کر کے آگے بڑھنا چاہے یا برائیوں کی زندگی گزار کے پیچھے پھنسنا چاہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے وبال میں مبتلا ہے، ہر شخص کو اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہے، اپنے عمل کا صلہ لینا ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جن کے نامہ اعمال دائیں طرف میں ہوں گے اور ان کو جنت عطا کی جائے گی، اور وہ لوگ جو مجرم اور نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سالککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس شے نے پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم دین کو جھٹلانے والے جو باطل لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کر ہم بھی دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم حقیقت میں قیامت کے دن کو جھٹلا رکھا تھا، ہم نے جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ یہ قیامت کا دن اور موت کا دن آ گیا۔ فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو۔ یہ سورہ القیامہ آ گئی، ذرا دیکھیے قرآن مجید کا سٹریس کیا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، حقیقت یہ ہے کہ تم اس دنیا سے، عاجلہ دنیا، اس سے محبت کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وہ جو جلد تمہارے ہاتھ میں ملی ہوئی ہے تمہیں دنیا، اس کو چاہتے ہو، اور آخرت جو بعد میں آنے والی ہے اسے چھوڑے ہوئے ہو۔ سن لو وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن کتنے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، کیوں؟ انہیں رب کا دیدار نصیب ہوگا، ان کی نگاہیں اس حسن لازوال میں لگی ہوں گی، اور اللہ کے نور مطلق کے دیدار میں وہ اس طرح خوش ہوں گے کہ چہروں پر رونق اور نور ہوگا۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن اداس ہوں گے اور ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید یہ سختی ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گی، یہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ اور یہ کیسا بد نصیب ہے اس کے لیے فرمایا یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے آگے بیان کیا۔ کیوں؟ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو حق کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اس نے اللہ کے احکام کو جھٹلائے رکھا یا ان سے منہ پھیر لیا، عملاً ترک کر دیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر فخریہ انداز کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف روانہ ہوا، فخریہ انداز کے ساتھ گھر والوں کی طرف روانہ ہوا۔ اولا لک فاولا، اے بندے تیرے لیے خرابی پر خرابی ہے، تباہی پر تباہی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے خرابی اور تباہی اور خرابی اور تباہی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھے ہوئے ہے آج دنیا میں کہ وہ بغیر باز پرس اور حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ اے بندے تو دنیا میں آ کے آخرت کو بھول گیا، قیامت کے دن میری ملاقات کو بھول گیا، ان انجاموں کو اور میری آیتوں کے پیغامات کو بھول گیا، اور کیا تو یہ سمجھے ہوا ہے کہ بس میں مر جاؤں گا پھر کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، تیری ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید نے سورۃ الدہر میں آگے اس کو تفصیل سے بیان کیا، دونوں پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے۔ تو آگے اس کو تفصیل سے سورۃ الدہر میں بھی اسی مضمون کو لیا ہے، بس میں آگے کنکلوڈ کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے النبا، اس میں تفصیل سے اس مضمون کو لیا، اور اس میں پھر اسی طرح جہنم کی کیفیتیں، جنت کی کیفیتیں، گناہگاروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے سزا کی کیفیتیں، اور متقین کے لیے کامیابیوں اور جنتوں کی کیفیتوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آگے سورہ عبس وتولی میں بھی اس مضمون کی تفصیل کو بیان کیا، وہاں اس میں سے کچھ حصہ اب میں کچھ میں لے لوں گا، کچھ چھوڑ دوں گا تو کہ کنکلوڈ کر سکے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ عبس وتولی میں، پھر جب کان بہرے کر دینے والا قیامت کے دن کا شور اٹھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔
بھائی کی نگاہ بھائی پر پڑے گی تو دور بھاگ جائے گا، کہیں مجھے دیکھ نہ لے، کہیں مجھے دیکھ نہ لے، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ یہ بھی آج پھنسا ہوا ہے، میں بھی پھنسا ہوا ہوں، ہر ایک کی نیکیوں کی کمی ہے اور نیکیوں کی تلاش ہے، کہیں مجھ سے مانگے نہ کچھ نیکیاں مجھے دے دیں۔ نفسا نفسی میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، امہ و ابی، اور بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبت ہی و بنی، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا، گریز کرے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اور ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر لاحق ہوگی کہ اس کو کسی دوسرے شخص کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گی۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا اس دن۔ فرمایا کئی چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے نور کی سفیدی کے ساتھ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، خوش اور خرم ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان پر مایوسیوں کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ پاک نے منظر بیان کیے، سورہ مطففین میں بھی اسی طرح اسی منظر کو بیان کیا دونوں کو، اور سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم تولنے والوں، کم ناپنے والوں، عملی زندگی میں خیانت کرنے والوں، بددیانتی کرنے والوں اور دنیاوی میں دھوکہ کرنے والے لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کی وعیدیں سنائیں۔ پھر الغاشیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت اور جنتیوں اور دوزخ اور دوزخیوں کے احوال کا موازنہ کیا، اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتی، لوگو بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، تمہاری کوششوں میں اقسام ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، اب ذرا معیار سمجھنے کی کوشش کریں، معیار فرمایا ایک تو وہ ہے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے متقی ہو گیا، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تقویٰ کا باعث، وصدق بالحسنی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے تقویٰ اختیار کیا اور یوں نیکی اور اللہ کے دین کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، حق کے فروغ کے لیے اپنا مال خرچ کرنا دین کی تصدیق کرنا ہے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دین کی تصدیق کی، اور فرمایا یہ وہ شخص ہیں، ان کی فضیلت بیان کی کہ جس دن یہ ایمان لائے 40,000 دینار کے مالک تھے، انہوں نے سارے کے سارے حضور پر خرچ کر دیے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم انت عتیق من النار، تمہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، دوزخ سے آزادی کا پروانہ، دوزخ سے آزاد ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، لشکر کو ضرورت ہے تمہارے مال کی، کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا اسلام کے لشکر کی جتنی مالی ضرورتیں ہیں ساری تنہا میں پوری کرتا ہوں، اور درہموں کا ایک ڈھیر لگا دیا آقا کے قدموں میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس دن حضور علیہ السلام اتنے خوش دکھائی دیے کہ کبھی خطبے میں خوش نہ تھے، ان پیسوں کو جھولی میں لے لیا، اور حدیث میں ہے کہ اس طرح ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کے نا وہ جو درہم و دینار تھے ان کو اٹھا اٹھا کے گراتے تھے اور اوپر منہ کر کیا کرتے تھے، مولا آج تیرے عثمان نے تیرے دین کی اتنی اپنے مال سے مدد کی ہے کہ میری درخواست ہے آج کے بعد عثمان جو کام کرے ان سے کوئی حساب نہ لینا، اس کے کسی عمل پر بات نہ پوچھنا۔ حضور علیہ السلام اس تھیلی سرمایہ کو ان جو حضور کے دین اور لشکر پر دین پر خرچ کیا تھا، خرچ تو کرتے ہی رہتے تھے نا، مگر آج دین پر بے دریغ خرچ کر دیا تھا، پر میں آج تیرے دین کی عثمان نے اپنے مال سے وہ مدد کی ہے، آج کے بعد اس کا کسی عمل کا کوئی حساب نہ لینا۔ وہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ایک عمل تو بڑا یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے اور متقی بن جائے اور دین کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے جنت اور آخرت کے راستے آسان کر دیے گئے، ہم عنقریب اس کے لیے جنت اور راحت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ دو کیٹیگری، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ جس نے بخل کیا اور بے نیاز رہا اور بے پرواہ ہو گیا، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے دین کو جھٹلایا، یعنی دین کی تصدیق کرنا اور جھٹلانے کا مفہوم مقرر بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین اور اللہ کی راہ پر خرچ کیا، وہ ہے اللہ کے دین کو سچا ثابت کرنے والا،
تصدیق کرنے والا زبانی کلامی تصدیق نہیں ہے، وہ عزیز ترین دولت جو کماتے ہو وہ کتنی اللہ کے دین پر اور حق پر لگائی ہے، یہ پیمانہ بنے گی کہ اللہ کے دین کی تصدیق کی. اور جس نے بے پرواہی اختیار کر لی، خرچ نہ کیا، اس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے دوزخ اور جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. دوزخ اور جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے. اور فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و دولت اور سرمایہ جو اس کے پاس تھا، جو اس نے اللہ کی راہ میں اس کے دین پر خرچ نہیں کیا تھا، وہ مال اسے دوزخ سے بچانے کے قابل نہیں، وہ اسے نہیں بچا سکے گا. اور فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تم کو ایک لوگو، اللہ پاک فرما رہے ہیں، پس میں نے تم کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا. یہ اللہ کا ارشاد ہے، بس میں نے تمہیں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اور سن لو اس دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا سوائے بڑے بدبخت کے، سوائے جو بڑے ہی بدبخت ہوں گے وہی دوزخ میں جائیں گے. اور وہ بدبخت کون ہیں؟ الذی کذب وتولی، جس نے اللہ کے دین کی تکذیب کی اور اس کے احکام کی روح فرمانی کی، یہ وہ بدبخت ہیں. اور نیک بخت کون ہیں جنت میں جانے والے؟ واسا جو جنبھا الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور جنت میں جانے والا وہ پرہیزگار ہے اور دوزخ سے چھٹکارا اس کو ملے گا جو بڑا متقی بن جائے گا. اس دوزخ سے چھٹکارا اس کو ملے گا جو بڑا متقی ہوگا. اور وہ بڑا متقی کون ہوگا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خود کو پاک کر لے گا. ہم نے گر سیکھ لی ہیں تسبیحاں پڑھنے کے، وظیفے پڑھنے کے. تسبیح کر لی سمجھتے ہیں متقی ہو جائیں گے، وظیفے کر لیے سمجھتے ہیں متقی ہو جائیں گے، رسمی کارروائیاں دین کے لیے کر لی دنیا کے لیے سمجھتے ہیں متقی ہو جائیں گے. اللہ پاک نے تو آخرت کے لیے تقوی اور دوزخ سے بچاؤ کا سب سے بڑا کرائیٹیرین جو مقرر کیا وہ یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے. پیمانہ اللہ کے ہاں پرکھ کا یہ ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد، کون جنت کی راہ پر جا رہا ہے اور کون دوزخ کی راہ پر جا رہا ہے. حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہم نے جو دولت تمہیں دی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، ہم تو اس پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ اس محبت والی دولت کو کوئی کتنا خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. فرمایا اسے دوزخ سے آزادی ملے گی جو اپنا مال خرچ کر کے خود کو پاک کر لے گا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہوگا جس کا بدلہ چکا رہا ہوگا، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی راہ میں اس کا مال خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا بندے جو میری رضا کے لیے اپنا مال مجھ پر اور میری راہ پر میرے دین پر خرچ کرتا ہے، سن لے میں بھی وعدہ ہے اس سے راضی ہو جاؤں گا، میرا بھی وعدہ ہے کہ اس سے راضی ہو جاؤں. پھر قرآن مجید نے سورہ القاریہ، بس ختم ہو گئی، آخری دو مقام رہ گئے. سورہ القاریہ میں ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود بھی اس بات کو خوب جانتا ہے. اگر ہم اپنے گروانے میں جھانک کر دیکھیں اس آیت کی سچائی ہمیں معلوم ہو جائے. قرآن اللہ فرما رہے بے شک وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، کیونکہ اس کو شکر اور ناشکری کے پیمانے بتا دیے گئے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا عمل کیا ہے. آگے قرآن فرما رہے وَإِنَّهُ کیوں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں تو بڑا سخت ہے، وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. افلا یعلم اذا بعث ما فی القبور، اور وہ مال و دولت کی محبت کرنے والا کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں سے اٹھنے کا وقت آئے گا وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے سارے راز اور زندگی کی چھپی ہوئی حقیقتیں بے نقاب کر دی جائیں گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حالت سے خبردار ہوگا. اس وقت اس سے پوچھا جائے گا کہ مال و دولت کی اور دنیا کے منافع سے محبت کرنے والے، تو نے اس محبت کو اللہ کی راہ میں کتنا قربان کیا تھا. اسے چاہیے کہ وہ یہ بھی یاد کرے.
پھر اسی چیز کو سورہ تکاثر میں بیان کیا، فرمایا الہاکم التکاثر، اے لوگو تم کثرت مال کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال کمانے، سمیٹنے اور جمع کرنے کا جو حرص ہے، لالچ، مال کی کثرت، التکاثر، اس نے الہاکم تمہیں تباہ کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، اور تم نے ساری زندگی اسی مال کی کثرت سمیٹنے کی فکر کرتے کرتے گزار دی، حتیٰ کہ قبروں کا دن تمہارے اوپر آ پہنچا. زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی موت کا دن اچانک آ گیا. انسان غفلت کی نیند میں مبتلا تھا اور مال کی کثرت کی فکر اس کے دامن گیر تھی، آخرت کو بھولا ہوا تھا، صبح و شام اس دنیا میں غرق تھا، فنا تھا، اسی فکر میں مگن جا رہا تھا. اچانک ٹھوکر آئی، زندگی ختم ہو گئی اور قبر کی شام آ گئی. اس وقت جا کے اسے خبر ہوئی کہ میں نے زندگی گوا دی، میں نے جو وقت ملا تھا وہ گوا دیا، جو مہلت مجھے نصیب ہوئی تھی وہ ضائع چلی گئی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم مال کے حرص اور دولت کے اور حرص و لالچ کے نتائج کو ان قریب جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا دوبارہ سنو، ان قریب مال اور دولت کے حرص اور لالچ کے انجام کو تم جان لو گے. آج تمہیں خبر نہیں ہے، آج تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ شاید زندگی اسی مقصد کے لیے ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا ان قریب جان لو گے. لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، اور دوزخ کی صورت میں اپنے حرص کا انجام دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آخرت میں دوزخ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ نے جو تمہیں دنیا میں مال و دولت کی نعمتیں دی تھی انہیں کیسے خرچ کیا تھا، اس دن پوچھا جائے گا. قرآن مجید کے ان تمام پیغامات کو اور تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کے لیے تیاری کی مہلت ہے. یہ لب لباب ہے، اصل زندگی کے لیے تیاری کی مہلت ہے. اور زندگی تو حقیقت میں مرنے کے بعد شروع ہونے والی، مرنے کے بعد شروع ہونے والی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک روز گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک بکری مردہ پڑی ہوئی تھی، مردہ بکری. اس کو دیکھ کر آقا رک گئے اور فرمایا کہ لوگوں اس مردار کو دیکھو، یہ کتنا ذلیل اور خار پڑا ہوا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اور کوئی اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں، اور کوئی اس کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں. فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہے. اللہ کے نزدیک، مگر ہمارے نزدیک ہر شے سے اونچی. اور فرمایا اگر دنیا کا درجہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جیسا بھی ہوتا تو کسی کافر کو نہ دیتا دنیا. اگر دنیا کا درجہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کسی کافر کو اللہ دنیا نہ دیتا، ساری دنیا اپنے مقبول مومن بندوں کو دیتا. اس نے کافروں کو دنیا بے حساب دے دی ہے اور اپنے مومنوں متقیوں کو بعض اوقات خالی ہاتھ رکھ چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. عزت اور اونچائی برائی کا پیمانہ یہ نہیں. پیمانہ جس کو دنیا دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا، وہ ڈر جائے، سمجھے کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. جس کو اللہ نے صحت دے دی وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو گیا، وہ سمجھے کہ صحت میرے لیے آزمائش ہے. جس کو اللہ نے عزت دے دی وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر راضی ہو گیا، بے شک وہ راضی ہے، نعمتیں راضی کی علامت بھی ہیں، مگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ابتلا اور آزمائش میں ڈال دیا گیا. کیونکہ اللہ جو نعمت دیتا ہے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے. اور فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے، اور دنیا برباد شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے. دنیا ان لوگوں کا گھر ہے جو اجڑ گئے ہیں، دنیا ان لوگوں کا گھر ہے جو اجڑ گئے ہیں. ہم اجڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم اجڑ چکے، ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور زندگی کا حق ادا نہیں کر رہے.
اللہ سے ملاقات کے دن کو بھولے ہوئے ہم اجڑ گئے. اور دنیا اجڑے ہوئے لوگوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے اونچے ہوں گے. ان کے اعمال تہامہ کے بڑے اونچے پہاڑی سلسلہ تھا، ان اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، مگر فرمایا انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. پہاڑوں جیسے اونچے اعمال ہوں گے مگر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور فرمایا حالانکہ وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، اور حدیث میں ہے کہ تہجد گزار بھی ہوں گے. صحابہ کرام حیران ہو گئے، آقا نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، پھر بھی دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا صرف اس کی وجہ یہ کہ دنیا اور مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہوں گے. تو میں جو فرق سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کمانا ایک الگ شے ہے، برتنا الگ شے ہے، مگر دنیا کی محبت اور دنیا کا حرص اور لالچ رکھنا الگ شے ہے. اللہ کے ہاں دنیا کمانا اور برتنا عیب کا کام نہیں ہے. جتنی بھی کما لو حلال ذرائع سے، اور جس طرح برت لو حلال طریقوں پر، ضروریات پر، یہ کوئی گناہ نہیں اور اللہ اس سے ناراض نہیں. اللہ نے نعمت کمانے برتنے کے لیے دی ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کما کر اپنے اوپر برتنے سے پہلے میرے اوپر، میرے قول پر، میرے دین پر، میری راہ پر بھی برتی ہے یا نہیں برتی. تو جو بندہ اللہ کی راہ پر برتتا ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ نے اس کو دنیا کے حرص اور محبت سے آزاد کر دیا. اور یہ جو آخرت کی کیفیت تھی اور حالت تھی، اس سے ڈرتے یہ تھے کہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں گئے، وہاں ایک درخت تھا اور چڑیا بیٹھی تھی. اس چڑیا کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے کہ چڑیا تو خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، درختوں کے سائے میں رہتی ہے، اور تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. خوش نصیبی کہ تجھ سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور ہم سے جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے ڈر رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اسی طرح تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، تمام صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اولیاء کا، صلحاء کا لب لباب یہ ہوا کہ یہ زندگی چند چیزیں جو خلاصتاً ہیں کہ نہ تو یہ زندگی ہماری منزل ہے، نہ ہمارا وطن ہے. وطن وہ ہے جو چھوڑ کر آئے ہیں، جدھر پلٹ کر جانا ہے. منزل وہ ہے جہاں اٹھایا جائیں گے ہم دوبارہ. یہ زندگی تو سفر کے دوران ایک بریک ہے، ایک اسٹیشن ہے، اور ملا اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس میں ہمارے اعمال پرکھے جائیں، ہم اگلی زندگی کی تیاری کر لیں. تو وہ لوگ زندگی کی بازی جیت گئے جنہوں نے اس دنیا میں آخرت کما لی، اور وہ لوگ دنیا کی بازی ہار گئے جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے آخرت گنوا لی. بس یہ لب لباب ہے. آخرت بنانا کیسے ہے، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کے سارے مقامات، چند ایک مقامات تفصیل سے عرض کر دیے. آخرت گنوائی کیسے جاتی ہے اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ کلمہ جو اللہ پاک نے ہم سے مرنے کے بعد فرمانا ہے کہ کیا میری آیتیں اور میرے فرمان تمہیں پڑھ کے نہیں سنائے گئے تھے، اور ہم جواب دیں گے ہاں مولا تیرے پیغام ہم تک پہنچے تھے. وہ پیغام یقیناً ہم تک پہنچے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان پیغاموں کو مانیں، اپنی زندگی کی اثر نو ترجیحات مقرر کریں. اور موت پر نگاہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے بڑھ کے ناقابل اعتماد شے کوئی نہیں. زندگی سے بڑھ کر ناقابل اعتبار شے کوئی نہیں، کہ یہ ہر شے کا کچھ اعتبار ہے، ایک زندگی کا اعتبار نہیں. کسی کو خبر نہیں اور اعتبار نہیں کہ ابھی اس لمحے کے بعد ہم باہر نکلنا بھی ہمیں کس کو نصیب ہو، کسی کے ساتھ کیا بیت جائے. تو جو اتنی ناپائیدار شے ہے، اور موت اور بعد الموت کی زندگی وہ اٹل اور دائمی ہے اور پائیدار ہے. اٹل، دائمی اور پائیدار ہے. زندگی عارضی، غیر مستقل اور ناپائیدار ہے.
جو غیر مستقل ناپائیدار ہے اس کو ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور جو مستقل اور پائیدار ہے اس کو بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمیں توفیق دے، غفلت کے پردے ہماری آنکھوں سے اٹھا دے، اور جو کچھ پردوں کے پیچھے ہے جو اصل حقیقت ہے وہ ہمیں دکھا دے، ہماری زندگی میں ایسی اصلاح پیدا فرما دے، اور وہ توفیق دے کہ آج کے بعد اپنی زندگی کی ترجیحات کو اثر نو متعین کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ مولا زندگی کے جو 4 دن تو نے دیے ہیں، اور اس زندگی میں جو نعمتیں صحت کی، زندگی کی، عزت کی، مال و دولت کی، اولاد کی، خاندان کی، دنیا کی جو نعمت تو نے دی ہے مولا، اس سے میں تیری بارگاہ میں خرچ کر کے آخرت کماتا ہوں، اور زندگی تیری بندگی اور تیری اطاعت کی نظر کرتا ہوں، اور تیری نافرمانی سے غائب ہوتا ہوں، اور تیری رضا کو اپنی زندگی کا مقصود بناتا ہوں۔ اگر ہم اس رخ کو متعین کر کے چلیں تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں بے حساب ہمارے دامن کی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔